یہ اس پیلی قمیض کا اثر ہے جو پہنی ہوئی ہے. سر اس بیانی پہ لڑائی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے پرویز مشرف صاحب کے احتساب کا وقت بھی دیکھا. اب صرف سمجھنے کے لیے کہ اس وقت بھی جانا مشرف صاحب نے عدالت تھا، روٹ لگ گیا تھا ایئرپورٹ کا، پہنچ گئے ہسپتال، انہوں نے کہا جی ہمارے بندے کا احتساب نہیں ہوگا. ہو پائے گا آپ کے خیال میں اس ملک میں بھی؟ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، بات یہ ہے کہ ایک غلطی یا خرابی تو ہوئی ہے نا. اب اس کا ذکر بھی کرنا اگر منع ہو تو پھر کیسے؟ میں تو اس بات کے حق میں تو صرف کہہ رہا ہوں اس سے آگے چلے نا، صرف ذکر کی حد تک ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. کسی کی حد تک نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی. آپ بھی کہتے ہیں نہیں بنے گا، میں بھی بھائی تو بنا نہیں ہے 76 سال میں تو شاید نہ ہی ہو. وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ سبق تو حاصل کر سکتے ہیں نا. نہیں بن سکتا سبق. چلے میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے بھی کہہ دیا یہ اچھا سیاسی پہ بات تو ضرور ہے کہ یار ٹروتھ کمیشن بنائیں، لیکن سبق تو حاصل کر سکتے ہیں نا. کر سکتے، کرنا چاہیے. آپ دونوں سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ بھائی خرابی ایک تھی، اب وہ نہیں کرنی چاہیے. جب ایک خرابی کو ریپیٹ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن بتائیں کس قانون کے تحت ٹرائل ہوگا دونوں جنرلز؟ کوئی قانون نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی قانون ایسا نہیں ہے. اب شکایت کون کرے گا؟ کہاں پر؟ نواز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب شکایت کریں. دیکھیں آپ جب شکایت کریں گے تو آپ کو ساتھ ثبوت لگانا ہوتا ہے. یہ واقعہ ہوا، پھر اگلا سوال یہ ہوگا جی اتنے عرصہ گزر گیا آپ نے شکایت کیوں نہیں کی؟ مجھے نہیں پتا، اسٹیچو آف لمیٹیشن بھی ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. پھر کون سے فورم پہ ٹرائل ہوگا؟ مطلب یہ چیزیں ایک نیا. ویسے میاں صاحب سوچیں، میاں صاحب جا رہے ہیں کیس جمع کرنے، انچارٹیڈ ٹیریٹری ہے، نیا ایریا ہے، جا رہے ہیں ایف آئی آر کٹانے. کون سی دفعات لگوائیں گے اس ایف آئی آر میں؟ میرا بھی یہ سوال ہے. اور ججز پہ بھی 3 جج ہیں. بالکل. دیکھیں خرابیاں تو ہوئی ہیں نا، ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے ایک سابقہ وزیر اعظم نے جو اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. اب پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی ہے تو ان کی نے بات کر دی، ان کا مقصد تو پورا ہو گیا. جو وہ چاہتے تھے کہ یہ عوام کے اندر یہ بات آئے کہ بھائی یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. خرابی دور ہو گئی؟ نہیں، خرابی تو ہم نے دور کرنی ہے نا. بات تو اپنی اگلی باری کے بعد ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کا کہ آج جو ووٹر ہے، جو عام آدمی ہے سڑک پر، کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ احتساب کرنا ہے؟ اب وہ تو سوچ رہا ہے مجھے حل بتائیں، میرے معاملات کا حل کیا ہے. اور حل مل بیٹھ کر ہونے کے علاوہ کوئی حل نہیں. میں اس پہ آتا ہوں مل بیٹھ کے. ویسے 16 مہینے کی حکومت میں کیوں نہیں کیا کچھ؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. بالکل آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی یہ سوال آپ وزیر اعظم سے شہباز صاحب سے کر سکتے ہیں کہ آپ تھے، اگر آپ کی پارٹی یہی بیانیہ ہے تو آپ کو بالکل اس پہ آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. اگر باجوہ صاحب نے اور فیض صاحب نے نکالا، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا؟ یہ سب باتیں آئیں گی نا. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ایک 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، بلکہ 8-10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. میاں صاحب دیکھیں آپ کتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں. میں نے پبلکلی کہا اور میرے ساتھ ہوا ہے. اس ملک کے صدر نے مجھے کہا استعفیٰ مجھے دو، اسمبلی سے استعفیٰ میرے حوالے کر دو. اس ملک کے صدر نے 30 سال پہلے، 32 سال پہلے، نہیں 30 سال، 1993 میں اس ملک کے صدر نے مجھے کہا جی یہ کاغذ سائن کرے، استعفیٰ میرے حوالے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ابھی تک نہیں سدھرے؟ جی ہم نہیں سدھریں گے. میں تو 30 سال میں نہیں سدھرے سر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب ملک سے باہر کیسے؟ اصل سوال دیکھیں، میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ سارے احتساب ہونے چاہیے. انف آف دا گیمز پلیڈ ان دس کنٹری. بٹ مسئلہ یہ کہ یہ گیمز بھی اس وقت ہم کہتے ہیں یہ گیم ہمارے حق میں اور یہ ہمارے خلاف ہے، انہی سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے میاں صاحب. دیکھیں پاکستان سے باہر گئے ہیں، کابینہ تک ڈیبیٹ ہوئی. 4 دیکھیں آپ حقائق کو سامنے رکھیں. صاحب کیا کہتے ہیں؟ 4 ڈفرنٹ میڈیکل بورڈ بنے. دونوں حکومتیں پی ٹی آئی کی تھیں. پی ٹی آئی کے کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوا کہ ہم اجازت دیں یا نہ دیں. تو وہ ایک معاملہ تھا. خواجہ صاحب آپ کی ٹیم، میں نے بھی بات کر دی، خواجہ صاحب نے بات کر دی. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا. جی اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا. ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گئے تھے. کانٹیکس میں کہا مجھے اب نہیں پتا. اسی کانٹیکس میں کہا جس کانٹیکس میں ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گئے، بیان بازی بند ہو گئی، مریم بی بی خاموش ہو گئی، میاں صاحب لندن چلے گئے. میں نے کہا ہم ہر بات میں کانسپریسی ڈھونڈتے رہتے ہیں. میاں صاحب کا ایک میڈیکل ایشو تھا، وہ باہر گئے ہیں، آج تک علاج جاری ہے. اگر وہ ابھی آئیں گے، اگر 21 کو آئیں گے تو علاج چھوڑ کر آئیں گے. ٹھیک.
چلے آئی ہوپ ہی گیٹس بیٹر وین ہی کمز ہیئر, اور پاکستان میں بھی علاج کرانا چاہیے. لیکن ڈیل تو ہوئی تھی نا, کیونکہ زبیر صاحب بھی کہتے ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں جناب عمران خان کو نکلوایا اس ڈیل کے ذریعے ہم نے, جو باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی. زبیر صاحب بھی کہتے ہیں ہاں جی ڈیل تو ہوئی تھی نا جی, ڈیل کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ تو ڈیلیں بھی کرتے ہیں, پھر یہ بھی کرتے ہیں. مجھے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے, میں تو وہ بات پتا تو ہے سارا جو بات برگوا جو خاص نے خود کی ہے. باجوہ صاحب نے خود کہا کہ میں نے اعتماد کے ووٹ میں عمران خان کو لوگ پورے کر کے دیے. سر آپ نے واٹس ایپ گروپ کی چھوڑا تھا ایکسٹینشن کے ٹائم پہ؟ کون سا واٹس ایپ؟ وہ پی ایم ایل این نہ میخائل صاحب واٹس ایپ کو دیکھیں, وہ ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات آپ نہیں نے ہے. میاں صاحب سے فون کر کے رہا پوچھا تھا اس وقت سر کیا کیا آپ نے؟ میں دیکھیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے, اس کا آپ کا کوئی بات نہیں ہے, یہ باہر کی بات نہیں ہے. یہ اندر ہماری مخالفت رہتی ہے, اختلاف رائے بھی رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. لیکن حقیقت جو عوام کے سامنے ہے, جس کا اعتراف ہوا ہے, وہ ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان کو اعتماد کے ووٹ میں لوگ پورے کر کے دیے. یعنی اس دن بھی عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا. اور اب آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ عمران خان کو نکلوانے میں ہماری مدد کی. کیا مدد کی بتا دیں, وہی رانا صاحب سے پوچھیں نا. پھر ڈیٹیل بتا دیں عوام کو. جو یہ بات کرتے تو میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. میں سنا دوں آپ کو. میں اس بات کے حق میں نہیں تھا, لیکن میری جماعت نے فیصلہ کر دیا, وہ ہو گیا. اب جو یہ بات کرتا ہے اس کو بلا کر پوچھیں یار ڈیٹیل ذرا بتا دو. ذرا سنیں, چلیں وہ ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں. ذرا رانا صاحب کیا کہتے ہیں. یہ اس پیلی قمیض کا اثر ہے جو پہنی ہوئی ہے. سر میرے بھائی ہے, وہ پیلی قمیض کے متھے تو نہ لگا دینا سارا. آپ اس ساری بات کو 10 دفعہ سنیں, آپ کو 10 مختلف. رانا صاحب بڑے کوشش آدمی ہے, بڑی ناپ تول کی بات کرتے ہیں, اور ذرا پھر سن لیں بات کو, آپ کو ہر دفعہ نیا مطلب نظر آئے گا. جنرل ایکسٹینشن پر آپ نے صحیح, بعض وقت فیصلے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ جو ہم نے کیا اس کے اب آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے رہے سارا. انٹرپریٹ کیا کرتے, سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں. فل بینچ بٹھا دیں, وہ نہیں انٹرپریٹ کر سکے گا. سر چلے آپ کو اگین, یہ بھی شہباز شریف صاححب گئے, آپ کو سرپرائز تھے کہ منڈے کو واپس آئے, ویڈنسڈے کو دوبارہ چلے گئے, ہوا کیا ایک دم؟ نہیں, مجھے تو پتا نہیں تھا کہ وہ گئے ہیں. جب آپ نے پڑھا میں یہاں تھا نہیں, مجھے 2-3 دن بعد پتا چلا. ہمیں سرپرائز تھا کہ اگر وہ آئے ہیں, دیکھیے ان کی مرضی ہے, ایک فری آدمی ہے, آئے جائیں ان کی مرضی ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ریئیکشن ہو جس کو سمجھانے کے ہم سر کی کر رہے بیانیہ کے تھے میاں صاحب؟ میں دیکھیے اسپیکولیشن کیا سرائی میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ تو ہوا ہوگا نا, کچھ اب کچھ غیر معمولی ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اگلے ایک دن کے بعد دوسرے دن میں واپس چلے. کچھ تو غیر معمولی ہوا ہوگا. یہ شہباز صاحب ہی جواب دیں گے, میں تو کروں گا تو کیا سرائی ہوگی. کیا سرائی کر دیں, کیا سرائی نا. میں کیا سرائی میں نہیں پڑتا ہے, کیا سرائی کیا کرے سر, سارا دن یہاں بیٹھ کے کیا سرائیں ہوتی ہیں پاکستان میں, اور کیا آپ کے پروگرام میں تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ بتائیں, ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ کے والد کا مثال رکھی ہے, ان کا کریکٹر رکھا ہے, پھر آپ کیا سرائی پہ. میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, میں 4-5 سال میری عمر تھی, تو اس لیے میں تو جانتا میں ان کو دیکھا ہوا ہے, میرے دادا کے دوست تھے, اس لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور آج بھی یقین کریں, آج بھی ان کی مری میں عزت ہے. آج بھی لوگ سیاست کا معیار ان کے نام سے اس کا.